جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی سے، اس کے خصوصی فضل و کرم سے آج بروز جمعرات 23 اپریل، ٹھیک ہے جی، جمعرات کا دن ہے جی۔ کل جمعہ ہوگا، کل ہمارے صبح کی چھٹی ہوگی، کل تھوڑا سا جمعے کا خطبہ کوشش کریں گے آج ہی پچھلے ٹائم آپ کو بھیج دیں، وگرنہ کل انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ کلام باری تعالیٰ اس طرح ہے، ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں حیا فرماتا، ان یضربا، کہ ذکر فرمائے، مثلا کوئی مثال، ما بعودا مچھر کی، فما فوقا اور جو اس سے حقیر چیز، فاما الذین آمنوا، پھر جو لوگ ایمان لائے، فیعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، کہ یہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں کیا قصد کیا، کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال کے ذکر سے۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، گمراہ کرتا ہے اس سے بہت سن کو، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سارے اس سے ہدایت پا جاتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر فاسقوں یعنی نافرمانوں کو۔ سامعین کرام، آپ نے سنا اس آیہ مقدسہ میں مثال کا بیان ہے۔ آج بھی جب ہمارے بعض اساتذہ، بعض پروفیسر حضرات کوئی اصول شرع بیان کرتے ہوئے مثال دیتے ہیں، بعض کامل علم لوگ کہتے ہیں دیکھو جی بات کون سی اور مثال کیا دے دی۔ دیکھو، علم باہم پہنچانے کا، علم کے انتقال، علم کو منتقل کرنے کا یہ طریقہ کسی انسان کی ایجاد نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کسی بات کو سمجھانے کے لیے مثال کا آسرا لیا جاتا ہے۔ آج بڑی بڑی یونیورسٹیز، بڑے بڑے کالجز میں، بڑے اداروں میں جو کوئی بات سمجھانے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ مثال۔ تو یہ طریقہ ہمارا خود ساختہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی کسی بات کو سمجھانے کے لیے مثال ارشاد فرماتے ہیں۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ کفار کہتے تھے یہ کلام باری تعالیٰ نہیں ہے، ہم اس کو قرآن شریف کو کلام الہی نہیں مانتے۔ جب انہوں نے یہ مثال دیکھی کہ ان اللہ، اب کہنے لگے قرآن شریف میں مچھروں کی مثالیں ہیں۔ آج بھی جو بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہمارے نزدیک وہی بڑا ہوتا ہے جو امیر۔ جی، پنجابی میں وہ مثالیں ہیں جیتے گھر دانے وہ کملے بھی سیانے۔ بستیوں میں، محلوں میں، شہروں میں کوئی بندہ جو امیر ہے، جس کے پاس پیسے ہیں، جس کے کارخانے، فیکٹریاں، جائیدادیں ہیں، وہ پرلے درجے کا نااہل آدمی، نالائق بھی ہے۔ جو بھی بات کرے، ملک صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، چودھری صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، بٹ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، گجر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، جٹ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں۔ وہ ملک، بٹ، گجر، جٹ کچھ بھی نہیں ہوتا اگر وہ غریب ہے تو۔ وہ مالدار ہے تو اس کی بات کو اہمیت دی جاتی۔ تو کہتے ہیں بڑا، ان کے نزدیک وہ بڑا جو ہو جاتا ہے وہ ماڑے لوگوں کو ترجیح نہیں دیتا، غریبوں کو اہمیت دیتا، بڑا جو ہوا جی۔ ایسے اصل میں تو بڑا وہ ہے جس کا ظرف بڑا ہو، جس کا حوصلہ بڑا ہو۔ وہ چونکہ اللہ کو تو مانتے تھے نا، آپ کو پتہ ہے نا، ہندو کافر لوگ بھی اللہ کو تو، آپ کہیں کیسے مانتے ہیں، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، صحیح تو وہی مانتا ہے جو رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق مانے۔ ان کے نزدیک جس طرح آج کا ایک بڑا امیر آدمی غریب بندے کی بات نہیں سنتا، چاہے اس کا سگا بھائی
قریبی ریلیٹو رشتہ داری کیوں نہ ہو، کہتا ہے یہ کچھ نہیں میرا لگتا. تو امیر دور کا بھی ہو تو کہتا ہے وہ میرے تائے کا بیٹا ہے، وہ میری پھپھو کا بیٹا ہے. اس کو اپنا کہنے کی کوشش کریں گے، غریب کو کوئی اس طرح لائق نہیں کرتا. تو ان کے نزدیک یہ تھا کہ اللہ ہے، اللہ بہت بڑا بھی ہے. اگر بتوں کو خدا کا یا خدا کا شریک کہتے تھے تو اللہ کو کہتے تھے اللہ تو بڑا ہے. تو بت اس کی توبہ استغفار اللہ معاف دے، اس کی الوہیت میں حصے دار ہے، شیئر ہولڈر ہے، جس کو کہتے ہیں شراکت دار. تو ہمارا ایمان ہے اللہ لا شریک. ٹھیک ہے. ان کے نزدیک یہ تھا کہ اللہ اتنا بڑا ہے، اور مچھروں جیسے حقیر چھوٹے سے جانور کی مثال دیتا ہے. اس آیا مقدسہ میں اللہ نے ان کی بات کا بڑا زبردست جواب دیا. اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یستحیی، اے کافرو، ایسی باتیں کرنے والے کو اللہ تعالیٰ قرآن کو قرآن اس لیے نہیں مانتے کہ اس میں مچھر جیسے حقیر جانور کی مثالیں ہیں. اللہ فرماتا ہے لا یستحیی، اللہ تعالیٰ تم سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو شرماتا ہے کہ مثال نہ دے مثلا ما بعودا، مچھر کی، یا فما فوقہا، فوق میں نے ہوتا ہے بلند، فوق یعنی اس کا مطلب ہے اس سے بھی حقیر چیز کہ اللہ فرماتا ہے میں اس سے بھی حقیر چیز کی مثال دوں. تو کہ تم ایماندار نہیں ہو نا، تم اس لیے قرآن پر اعتراض کرتے ہو. فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایماندار ہیں، فَيَعْلَمُونَ، وہ 100% جانتے ہیں، وہ یقین کرتے ہیں کہ انہ الحق من ربہم، یہ مثال ان کی رب کی طرف سے حق ہے، یا یہ قرآن حق ہے. وہ اس پر اعتراض نہیں کرتے بلکہ وہ اقرار کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں انہ الحق من ربہم، کہ یہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے. اور جو وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن بد نصیبوں نے کفر اختیار کر لیا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، وہ کہتے ہیں کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے، بہذا مسئلہ، اس مثال کے ساتھ. یہ کیا ارادہ اللہ تعالیٰ کا، ایسی مثالیں دی ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یُضِلُّ بِهِ کثیرا، بہت سارے لوگ ہیں ان مثالوں، اس قرآن کی آیتوں سے گمراہ ہو جاتے ہے وہی قرآن، ہزاروں لوگ، کثیرہ زیادہ تعداد میں اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں. وہ یہدی بہی کثیرہ، اور بے شماری ہیں جو ہدایت بھی پا جاتے ہیں. چیز ایک ہی ہے. اب آپ اگر طبیعت کو تھوڑا سا کھولیں گے نہیں تو خیال آئے گا ایک ہی چیز نفع نقصان دونوں کیسے ہو سکتے ہیں. اگر نالج ہے تو آپ کو ذرا نالج کو کھولیں ذرا، بہت ساری چیزیں ہیں جن کے ڈبل فنکشن. مثال کے طور پہ سمجھاؤں، یہ بجلی کی تاروں میں جو کرنٹ آ رہا ہے، اس کا ایک فائدہ، بے شمار فائدے. اب یہ روشنی چل رہی، لائٹیں چل رہی، گرمی ہو تو پنکھے چلتے، ہماری موٹریں مشینیں چلتی ہیں کس سے، بجلی سے. فائدے کا مثبت پہلو، آپ ننگی تار کو پکڑیں گے تو بندہ مار کے پرے پھینک دیتی. منفی پہلو، نقصان دینے والی بات آ گئی. رمضان شریف آ رہا ہے، حضور کی حدیث ہے، بہت سارے لوگ رمضان شریف سے بخشش پا جاتے ہیں، بہت سارے پہلے سے بھی زیادہ گمراہ ہو جاتے ہیں. والدین، حضور فرماتے ہیں ہما جنتک و نارک، والدین تیری جنت بھی ہیں اور تیری. ہم جب تفسیر قرآن پڑھتے تھے استاد صاحب کے سامنے ایک خاتون پڑھنے آتی تھی، وہ کسی ادارے کی سربراہ تھی، کہنے لگی معاف رکھنا، جو فائدے والی چیز ہوتی ہے وہ تو فائدے والی ہوتی ہے، تو اسے یضل بھی کسی، اسی سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ فرمایا میری بہن میری بیٹی ایسا نہیں ہے، فائدے والی چیز کو غلط استعمال کیا جائے تو وہی نقصان کا سبب بن جاتا، وہی نقصان کا سبب. میں نے آپ کو 2 مثالیں دی. جیسے آپ نے پہلے بارش کی مثال دی، ہاں جی، فائدے والی چیز ہے، ہاں، لیکن جس چیز پر برسے گیا ویسے اس کا صحیح ہونا ضروری ہے، وگرنہ وہاں گند بڑھ جائے. تو اب سمجھ آ رہی میری بات. تو اس یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے، جو اس کی مثال دے رہا تھا حضور میں، ہوما جنتک و نارک، تیرے والدین تیرے لیے جنت بھی ہیں، تیرے لیے دوزخ بھی. بے ادبی کرے گا تو بد نصیب دوزخی جائے ہو جائے گا، ادب کرے گا تو اللہ کی جنت کا وارث بنے گا. اور مثالیں دیں، یہ چھری پکڑے سبزیاں کٹتی ہیں، پھل کٹتے ہیں، اور اس سے بندہ بھی مارا جا سکتا ہے. جلتی آگ دیکھو، ہمارے لیے کھانے پکتے ہیں، اگر یہ آگ بگڑ جائے، خدا نخواستہ بے احتیاطی ہو جائے تو سارے گھل کیا پورا شہر جلا کے رکھ دیتی، 10-40 ایکڑ گندم جلا کے رکھ دیتی. چیز ایک ہی ہے، اس کے فنکشن 2 ہیں. تو اللہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگ اس سے گمراہ ہو جاتے، بہت سارے لوگ ہدایت پا جاتے. آگے اللہ فرماتا ہے وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اللہ اس سے گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو.
یعنی اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو وہی ہوتا ہے جو فاسق ہے، جو قرآن شریف پر اعتراض کرے، احکامات الہی پر اعتراض کرے، آگے مختلف قسم کے بےہودگیاں کرے. فرمایا وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں، ایماندار کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو توڑتے رہتے ہیں اللہ سے کیا ہوا عہد کو، عہد خداوندی کو، من بعد میثاقی، اس کے پختہ باندھنے کے بعد، ویقطعون، اور کاٹتے رہتے ہیں ما امر اللہ، حکم دیا ہے بھی ان یوصل، جس کے جوڑنے کا، ویفسدون فی الارض، اور زمین پر کیا کرتے، اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے. اب توڑتے رہتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے عہد کو. قرآن شریف میں آگے چل کے آئے گا، اللہ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے، اے بنی اسرائیل والو، یا بنی اسرائیل لذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ذکر کرو یا بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کا جو تم پر ہیں. اور آگے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، تو میرا وعدہ پورا کرو. معافی چاہتا ہوں، تم میرا وعدہ پورا کرو. اوفی بعہدکم، میں تمہارا وعدہ پورا کروں. تم میرے ساتھ اوفو بعہدی، تم میرے ساتھ وفا کرو. اوفی بعہدکم، میں تمہارے ساتھ وفا کروں. یعنی اللہ سے کیو. قرآن شریف کے 15 پارے میں ہے کہ اوفو بالعہد، عہد کو پورا کرو. ان العہد کان مسئولا، تمہیں عہد کے بارے میں پوچھا جائے. تو یہاں وہ قسم کا تھوڑا سا ذکر کاری لیں. یعنی آپ اگر کسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں کل آپ کے گھر کھانا کھانے آؤں گا، کل آپ کو اپنے گھر کھانے کے لیے بلاؤں گا، کل آپ کے سفر، کوئی وعدہ کرتے ہیں، تو پہلی تو بات اگر خدا نخواستہ غلط وعدہ ہو جائے، ہم مل کے خدا نخواستہ شراب پیئیں گے، مل کے چوری کریں گے، ہم مل کے کسی کو ماریں گے، تو اس کا کہ غلط وعدے پر قائم رہنے سے پھر جانا بہتر. جس طرح ہماری منتیں، منت بھی تو ایک وعدہ ہی ہے نا. منت مان لی، پہلی تو بات ہے منت مانگتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ میں کیا مانگ، میں کر بھی سکتا ہوں، پوری کی نہیں کر سکتا. ہماری پنجابی کی مثال ہے نا، کسی کا بیل گم ہو گیا، خیر پنجابی میں سنانے کا مزہ آئے گا. کسی کا ٹگا گم ہو گیا تو ظاہر ہے جا رہا تھا ڈھونڈنے کے لیے، راج جیڑی مسجد آوے کہ ٹگا لب گیا تو 5 روپے اتنے پانگ. کوئی جگہ آئے اگر ٹگا مل گیا تو 5 روپے اتنے پانگ. وہ نال دینا کہو بھائی انہیں دا ٹگا نہیں جنیاں تو منتا من چڑیاں. انہیں کہنا ٹگا لب لین دے، انہیں نہ نبڑ لیں گے. یعنی اس کا وہ اپنے رب سے بھی چکر کر رہا تھا. پہلی تو بات ہے مشکل ہو یا آسانی، جب منت ماننی ہے تو وہ سوچو کہ تم پورا بھی، منت بھی تو وعدہ ہی ہے نا. تو ہمارے اللہ معافی دے، ہمارے گجرات میں تو ایسی منتیں بھی میں نے دیکھی. ایک باوقار خاندان کی عورت، جوان سال عورت مانگ رہی، باجی آپ کو کیا ہے، آپ تو مانگنے والی لگتی تے. باجی میں منگن والی کدوں جے، میں منت مننی ہے اللہ نے مینوں میرے بھرا نوں پتر دے گا تے 7 سال انہوں کپڑے منگ کے پانے. توبہ. میں اکثر آپ نے میری گفتگو میں میری قبر پر یہ گواہی دینا، جیل ساز پیروں نے میرے مسلک، میرے نظریے کو بدنام کی. مسلمانوں کی بدنامی کا ثواب ہے یہ جاہل جیل ساز 2 نمبر پیر. تو ہمارے لیے پیر کا بڑے ہونے کا ثبوت یہ اس کی گاڑی بڑی ہو، اس کا ڈیرا بڑا ہو، اس پر رش بڑا آتا ہو. رش تو سینموں میں کبھی بڑا ہوا کرتا تھا، رش تو ڈراموں میں بڑا ہوا کرتا تھا، بندر تماشے میں بڑا رش ہوتا ہے. یہ رش کا نہیں کوئی بات ہے. یہ لوگ بعض دفعہ چکر میں آ جاتے ہیں. جو جاہل ہے کبھی پیر نہیں ہو سکتا. جو بسم اللہ شریف کا معنی نہیں کر سکتا، نہیں جی وہ نیک ہے، وہ کس سے مانگتا کچھ نہیں، وہ لوگوں کا ستیہ ناش کر رہے، وہ کروڑوں کے محلات ایسے من رہے بغیر مانگے. یہ ایک وسوسہ ہوتا ہے. سلطان باہو فرماتے ہیں عمل تو علم تو باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو. فرمایا اگر علم نہیں ہے تجھے کیا اجازت ہے کہ آپ سمجھتے نہیں جو وظائف ہے وہ انگلش میں ہے، کس زبان میں ہے؟ عربی میں. عربی کے حروف کی اقسام ہم روز نہیں محنت کرتے. قاف کی 2 قسمیں ہیں، جو قاف کی 2 قسمیں نہیں جانتا، ہا کی 2 قسموں میں تفریق نہیں کر سکتا، جو سین صاد اور ثا میں فرق نہیں کر سکتا، کیا وہ کوئی وظیفہ صحیح کر سکے؟ وہ جاہل کیا کرے گا؟ آپ فرماتے علم تو باج کرے فقیری، کافر بھرے دیوانہ ہو. تو وہ ظاہر ہے حضور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جاہل صوفی شیطان کی سواری بن جاتا. شیطان اس کو جد وہ لوگوں کو ایسے گمراہ کرتا پھرے گا.
ایسی ایسی معاملات میں ایسی ایسی منتیں بتا دے گا. میں آپ کو کیا ان کی نقصانات بتاؤں ان جاہل بے عملوں کی. ان کی وجہ سے لوگوں کا دین سے اعتبار اٹھ رہا ہے. جی میرا چونکہ یہ شعبہ ہے. کیا کریں گے؟ یہ وظیفہ کیا کرو. میرے پاس ایک ہماری خالہ جی لگتی تھی رشتور سے، یہ گاؤں ہے ساتھ ہی ایک. تو وہ کہنے لگی کہ نہ، ظاہر ہے میری ماؤں کی جگہ تھی وہ، کہ سانو کسے دسیا وظیفہ تساں کرنا ہے. میں کہ خالہ جی دسو. سورت بقرہ پڑھنی ہے 72 واری. میری انسی نکل گئی. میں کہا ہو آپ کے سامنے خالہ کہہ رہے، ہم تو ماسی کہتے تھے. میں ماسی جی، جس پاگل دے پتر نے تو جب میں جو میرے منہ میں آیا میں آپ کو بالکل لحاظ نہیں کر رہا. جس جاہل نے تو یہ دسیا ہے سورت بقرہ 72 واری پڑھنی، انہوں پتا ہے سورت بقرہ کیڑی ہے. کہندی تو انہوں پتہ ہی ہونا ہے، انی دنیا اتنے آئی سی. یہی ہمارے بڑا ہونے کا یہی ہے، پر مہاراشٹر بڑا. لوگوں کی کیا پوچھتے ہو؟ آپ تماشا لگا کے بیٹھے سانپ نکال کے، وہاں لوگ 200 اکٹھے ہو جائیں گے. لوگوں کا کیا ہے؟ دیکھنا تو یہ کہ یہ چیز قرآن اور حدیث سے میچ کرتی ہی نہیں کرتی. انی دنیا اتنے کہی ہوتی ہے، انہوں پتہ ہی نہیں. میں کہ سورت بقرہ 2.5 سپاریاں دی. سورت بقرہ ایک واری حافظ قرآن بھی پڑھے نا تو ٹائم لگتا ہے. عام بندہ پڑھے تو کتنا ٹائم؟ تے 72 واری پڑھو ذرا. انہوں کم از کم 72 دن چاہیے، یا 72 بندے بلاؤ پھر وہ پڑھن، پھر بھی ٹائم لگے گا. میرا مقصد یہ جاہل پیر ایسے وظیفے بتا رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا. کیونکہ یہ موضوع آگے چل کے آئے گا. میں چھیڑ بیٹھا ہوں، میں تھوڑا سا اس کا حق ادا کرنے کی آج جانا کوشش کرتا ہوں. تو وظیفے کا اصول کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کا ایمان صحیح ہو. ایمان کے بعد آپ نمازی پختہ ہوں. آپ پختہ نمازی ہوں. سمجھ آ رہی بات کی؟ آپ پختہ نمازی ہوں. پختہ نمازی ہونا ضروری. تیسری بات، آپ کو وظیفے کے کلمات بہت بہتر لفظوں میں ادا کر سکیں. تیسری. چوتھی بات، خدا رسول پر پختہ ایمان. پانچویں بات، اس کی بہت سارے اصول ہیں، اس کی کوئی تعداد نہ مقرر کی جائے. سب سے بڑا وظیفہ ہے قرآن شریف. تو قرآن بھیجنے والے رب نے فرمایا فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. قرآن اتنا پڑھو جتنا آسانی سے پڑھ سکو. سب سے بڑا وظیفہ قرآن. تعداد نہ مقرر کرو، جتنا شوق سے پڑھا جائے اتنا پڑھو، جب طبیعت تھک جائے چھوڑ دو. کلام اللہ کے بھیجنے والے رب کا یہ فرمان ہے قرآن کے بارے میں. تو باقی وظیفہ قرآن سے تو نیچے ہی ہوگا. یہ ہو گیا. اتنا کریں جتنا وظیفہ، ہاں، جتنا آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. تنگ نہ ہو. نمازی ہوں. جو بندہ اللہ کے فرض کا منکر ہے، نماز نہیں پڑھتا، منکر نہ صحیح تارک ہے، مانتا ہے مگر وہ نماز نہیں پڑھتا، فرض نماز اللہ کا فرض ہے. آمد رمضان شریف کی پیشگی مبارک. تو وہ اس کو کیا حق ہے؟ وہ وظیفہ کرتا پھرے. 5 وقتہ نمازی ہو، خدا رسول کی ذات پر یقین ہو. وظیفہ کتنا کرے؟ وظیفہ کرنے والی جاہل عورتیں جاہل پیروں کی پوجا کرنے والی ذہنی مریضہ ہو گئی. اگلا نتیجہ آپ کو بتاتا ہوں. پھر وہ جس کام کے لیے وظیفہ کرنے گئے تھی، بیٹی کا رشتہ نہیں ہو گیا، کوشش بھی کرے اس بیٹی کو کچھ کھانے پینے کے لیے پانی دے، دیکھنے والے اس کو مردہ نہ سمجھے. کوشش بھی کرے. ٹھیک ہے؟ دعا بھی کرے. دوا اینڈ دعا. ٹھیک ہو گیا؟ وظیفہ کتنا کرے؟ جتنا آسانی سے کر سکے. اس کے لیے جدوجہد بھی کرے، کوشش بھی کرے. پھر جو ہو اس پر اللہ کی طرف سے یقین بھی کرے. وہ مانگ رہا ہے جی میرا بیٹا باہر چلا جائے، باہر چلے، میرا رشتہ وہاں ہو جائے. نہیں ہوتا. سمجھے اس میں کوئی حکمت. اب کیا ہو رہا ہے؟ کئی لوگ آتے ہیں جی یہ مسئلہ ہے جی. میں نے کہا کو اللہ کا نام لیا، ہم نے بڑے وظیفے کیے، کچھ نہیں پڑا ہوا وظیفوں میں، کچھ نہیں. میں نے کہا توبہ کرو. توبہ کریں بابی جی. اللہ کے نام میں کچھ نہیں پڑا تو پھر اور کسی میں تو ہے ہی کچھ نہیں. اللہ کے اسماء میں بڑا اثر ہے، قرآن کی آیتوں میں بڑا اثر ہے. لیکن تیرا میرا اندر ٹھیک نہیں رہا. ان تاروں میں کرنٹ آ رہا ہے نا. بلب کب جلے گا؟ جب بلب صحیح نہیں ہوگا تو تاروں کا کرنٹ بھی بلب کو جلا نہیں سکے. یہ پنکھا اگر جل جائے، خراب ہو جائے تو پنکھا نہیں چلتا اگر یہ صحیح نہ ہو.
میں نے کہا میری بیٹی میری بہن قرآن کی آیتوں میں آج بھی اثر ہے، سورت فاتحہ میں آج بھی برکت ہے، اللہ کے پاک نامے میں آج بھی طاقت ہے، تیرے میرے اندر کا روحانیت کا بلب سڑ گیا ہوا ہے، وہ جل گیا ہوا ہے، اس کو سیدھا کرو، قرآن کا نور آج بھی ہمارے لیے برکتوں کا سمندر لیے بیٹھے۔ آپ سمجھے میری بات؟ اگر غلط وعدہ ہو جائے، جی میں نے منت مان لی کہ 7 سال مانگ کے کھائیں گے، میں نے کہا اس پیر کو جا کے جوتے مار جس نے تجھے اتنی غلط من، تم گھر گھر گلی گلی پھیر کے خراب ذلیل ہو رہی، چاہیے یہ تھا کہ منت ہی ہوتی ہے اگر اللہ میرے بھائی کو بیٹا دے گا 7 سال 7 گھر یتیموں کو کپڑے دیں گے، اپنے بچے کو تو دینے ہی، یتیموں کو کپڑے دے کے آیا کریں گے، تو نے بجائے دینے کے لامیے لے سیکھ لیے، دلیے دے نہیں سیکھا۔ تو اگر آپ بتا رہے ماشاء اللہ ہمارے سامنے مولانا صاحب تشریف فرمائے، اگر غلط منت مان لی جائے تو کیا اصول ہے، کیا کریں؟ اس پر قائم رہنے سے پھر جانا بہتر۔ کفارہ کیا ہے جی؟ فصیام ثلاثت ایام، یا 3 روزے رکھے، 10 او اطعام 10 مساکین، میں آیت بھی پڑھ دیتا ہوں، مسئلہ آپ بتا دیں، 10 مسکینوں کو۔ غلط اگر وعدہ ہو جائے تو اس پر قائم رہنے سے پھر جانا ہے نا۔ وہ جو حضرت امام حسین کے مقابلے میں آئے تھے، کیا نام تھا ان کا، دوسرے قافلے میں یزیدی قافلے کے وہ سپہ سالار تھے، ہے جی، حضرت حر، تو اس قافلے سے نکل کے، حالانکہ فوج کا معاہدہ ہوتا ہے، معاہدہ توڑ کے آگے تھے، غلط معاہدے پر قائم رہنے سے پھر جانا بہتر ہے۔ تو اس کے کتنے روزے بتائے مولانا صاحب نے؟ فصیام ثلاثت ایام، 3 روزے، یا وہ 10 مساکین، او اطعام، یا کھانا کھلائے 10 مسکینوں کو، ٹھیک ہے۔ یہ میرا اور آپ سے کیا وعدہ، اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ سے جو وعدہ کیا، کہ اللہ سے وعدہ یہ تھا کہ فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور اقرار کیا تھا، قالوا بھلا تو ہمارا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الذین ینقضون عہد اللہ، بعض ذرا لمبی ہوگی لیکن اس میں بڑی نفع کی باتیں ہمارے لیے اگر توجہ ہو، وہ لوگ جو توڑتے رہتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو، من بعد میثاقہ، یہ میثاق جمہوریت تو ہوتا ہے نا، ہمارے ملک کے 2 بدنام زیر زمانہ سیاستدان ہیں، نواز شریف اور زرداری، ان کا نام لینے کے بعد کلی کاری لینی چاہیے ویسے، چلو کچھ لوگ اب بھی ان کے چکر میں ہیں، اللہ ان کی وہ ہدایت دے، ان کا آپس میں ہوا تھا، یا خیر مائی صاحبہ جو وصال فرما گئی ان کے ساتھ ہوا تھا، میثاق جمہوریت کہتے تھے، ہے نا، میثاق، میثاق لفظ عربی کا ہے، میثاق کا معنی پختہ وعدہ، تو قرآن میں اس کا کئی بار بیان ہے۔ تو عہد اللہ، اللہ سے من بعد، پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور کاٹتے رہتے ہیں حکم، جس کا حکم فرمایا اللہ نے، کس کا، بِأَن يُوصَلَ، جس کے ملانے کا، اللہ نے جس کے جوڑنے کو حکم دیا اس کو کاٹتے رہتے ہیں۔ یہ صلہ رحمی کا اشارہ ہے، بہت دور اس میں چلے جائیں گے، میرا دل چاہتا ہے اس پہ کبھی بات کروں، آج ذرا پچھلی بات میں ذرا محنت کی میں نے، ٹائم ہو گیا، یعنی جس کو اللہ نے جوڑنے کو حکم دیا اس کو ہم توڑ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وہ نافرمانی کیا کرتے، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جوڑنے کو حکم دیا اس کو کاٹتے رہتے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، یفسدون فی الارض، وہ زمین پر فساد کرتے رہتے، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے والے یعنی نقصان اٹھانے والے۔ اب ان آیا مقدسہ کو ترجمے کے بغیر پڑھی، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، نہیں ان اللہ، ان میں نے بے شک، لا یستحیی، تح، ہا کون سی، حکمت والی، حمد والی، ہا، ہی، ہو، تحیی، ان یضرب، ان یضرب، ضاد، ان یضرب، مثلا، مثا، ثا نرمی سے، مثلا ما بعوضة فما فوقها، فما فوقها، ہا کون سی، بڑی، ہا، باری ہا، ہدایت والی ہا، ماشاء اللہ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ، یا کیا گائن، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، دیکھو ہم ابھی سیکھنے ہیں نا، جب سیکھنا ہے تو پھر اس طرح، جب آپ سیکھ جائیں گے، جو بندہ موٹر سائیکل، سائیکل، کار کی جب اس کو چلانا سیکھ رہا ہوتا ہے تو آہستہ، جب وہ ڈرائیور ہو جاتا ہے تو پھر وہ تیز بھی چلتا ہے اور اصولوں کا خیال بھی کرتا ہے۔ جو لوگ ماشاءاللہ قرآن شریف کے ماہر ہو جائیں وہ تیز بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اتنا تیز نہیں
اتنا استغفر اللہ بعض دفعہ پڑھ جاتے، ادائیگی صحیح ہونی چاہیے. فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ، اما دبایا کیوں؟ شد کی وجہ سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، وَأَمَّا الَّذِينَ ذال نرمی سے، كَفَرُوا فَيَقُولُونَ ماذا أراد الله، ماذا ذال نرمی سے، ذال زبر علی مد ذا، ماذا اراد اللہ، ارارا پر کریں چونکہ یہ زبر والا، اراد اللہ بہذا مثلا، بہذا مثلا کے آگے اشارہ ہے میم کا، حاشیے پہ نظر مارو لکھا ہوا وقف لازم، میم کا وقف لازم ہوتا ہے، یہاں ہر حال میں آپ نے رکنا ہے، سانس توڑ دینی. بہذا مثلا، کسی بھی صورت میں آپ کس کو ملا نہیں سکتے. آگے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ویہدی دال کو لمبا کریں، دال زیر یا دی، بہ کثیرا. اب یہاں نہ بھی رکنا چاہیں تو آ کا وقف لام کے میم کے بعد جو دوسرا درجہ ہے وہ تو آ کے وقف کا، رک جانا بہتر ہے. کثیرا، آپ پوچھیں کہ اگر نہ رکنا چاہیں تو پھر کس طرح پڑھیں؟ پھر پڑھیں وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ، وَمَا يُضِلُّ بِهِ، ہاں کیوں لمبا کر رہے ہیں؟ ہاں کے نیچے کھڑی زیر، اوپر چھوٹی مد نے بھی طاقت دی ہے کھڑی زیر کو. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، إِلَّا الْفَاسِقِينَ، إِلَّا الْفَاسِقِينَ. پڑھیے آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم. جی میں نے آپ کو عرض کرنا تھا ہمارا یہ سبق پاکستان کے مختلف اضلاع میں، الحمدللہ تقریباً پورے پاکستان میں یہ سبق ہمارا جا رہا ہے الحمدللہ، اور دنیا کے اللہ کی توفیق سے تقریباً 16 ممالک میں یہ قرآن شریف کا سبق پہنچ رہا ہے اس جدید ڈیجیٹل اس ماحول کے سبب سے. ٹھیک ہے جی. تو چونکہ آج بڑی امید ہے کہ پاکستان میں نماز تراویح کا موقع ملے گا، آج نہیں تو کل تو پھر انشاءاللہ ملنا ہی ملنا ہے اگر ہم زندہ رہیں. تو میرے یہ میسج آپ جہاں تک پہنچے نماز تراویح میں اب تو بہت مختصر کر رہے ہیں، جو گورنمنٹ نے قوانین بنائے ہیں میرا خیال ان کو فالو کرنا چاہیے. تو جاہل لوگ جو اس کو مغالطہ دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، میں اور کچھ نہیں کہتا. تو جو چیز جس پر میں تھوڑا سا اشارہ کرنا چاہتا ہوں، بہت ساری مساجد میں قرآن شریف سنایا جاتا ہے کس طرح الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سمجھے دگڑ مگڑ یہ جس طرح اللہ معافی سے لگتا ہے ٹوکا مشین چل رہی، ڈونکی پمپ چل رہا ہے. اس سے میرے استاد بزرگ ناراض ہوتے تھے، فرماتے اس طرح لگتا ہے کوئی مشین چل رہی ہے، تک 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 ہو رہا ہے نا. ہم دیہاتی لوگ ہیں، وہاں چکی چلتی تھی وہ تک تک کی آواز آتی تھی. قرآن شریف پڑھ رہے جی ایسا ہو رہا. یہ بہت غلط ہے. میرے حضور کی حدیث ہے، اور میں بعض لوگ قرآن پڑھتے قرآن ان پر لعنت بھیجتے. ان میں ایک تو وہ لوگ جو قرآن کے حرفوں کو غلط پڑھتے، ایک جو صحیح پڑھنا جانتے ہیں صرف اس لیے تیز پڑھتے ہیں کہ انہوں نے زیادہ پڑھنا ہے. میرے عزیز میرے بھائی، بعض دفعہ مثال دیتے ہوئے تھوڑا سا مبالغہ ہو جاتا ہے. مجھے آپ جانتے ہیں میرا مقصد آپ کو ہنسانا نہیں ہوتا، ہرگز نہیں، تو بس استغفار، مقصد اصلاح ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کی کسی مسجد میں کوئی حافظ صاحب قاری صاحب آپ نے جو ہائر کیے ہیں کہ وہ قرآن شریف سنائیں گے، انہیں بیٹھ کے یہ کہنا کہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن شریف پورا پڑھنا ہے. تراویح میں پورا نہ بھی پڑھا جائے، 15 سپارے بھی اگر سنا جائے تو کیا خیال نہیں ہوں گی تراویح. روز کا آدھا سپارہ سنائے اور اس کو آرام سے سنائے، سکون سے سنائے. انہوں نے کہا آدھا سپارہ تراویح میں سنا لیا کر. اگر ہم میں سے کوئی بندے صحت مند ہیں تو آخری 10 دنوں میں جو طاق راتیں میں 5 راتوں میں ان کو اس طرح سنا لینا، بجائے 27 کے 29ویں رات کو قرآن شریف ختم کرنا. میرے استاد فرماتے ایسا بھی کرنے میں کوئی حرج ہے نہیں ہے. یہاں اگر آپ نے سوا سپارہ پڑھنا ہے تو پیچھے نمازیوں کو یہ عرض کر دیا جائے بھائی اس طرح کریں، قاری صاحب نے حافظ صاحب نے سوا سپارہ پڑھنا ہے، آپ بجائے کہ آپ چلے جائیں تھوڑی پڑھ کے. اس پر بھی میں عرض کر دیتا ہوں، آج ضروری ہے یہ بات کرنا. تو یہ
کچھ چیزیں رواج کے طور پہ آتی. اس طرح نا جاہل لوگوں نے بعض ننگے سے نماز پڑھنے کا رواج نکالا ہے. ٹوٹل قطعی غیر اسلامی انداز. سر پہ کپڑا ہونا چاہیے. یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو رسول اللہ کی ذات سے بغض رکھتے ہیں. انہوں نے ایک لمیٹڈ اسلام نکالا ہے. ننگے سر نماز، ایسی باتیں. تھوڑی تراویح پڑھ کے 4 پڑھ کے 6 پڑھ کے 8 پڑھ کے بھاگ رہے. تراویح اگر ہے تو 20. اگر اس کو اگر نکال دو، آپ اگر نکال دو ہیں تو 20. حرمین شریفین دیگر دنیا میں ہزار تبدیلیاں آ گئی. خدا کا شکر ہے اس بات کو نظر نہ لگ جائے. آج بھی اس دفعہ تو وہاں پابندی ہے، پڑھیں گے لیکن مختصر، یعنی ٹائم مختصر کریں گے. تراویح 20. آج بھی حرم مکہ حرم مدینہ میں 20 تراویح پڑھی جاتی. آج بھی تراویحاں اگر آپ نے پڑھنی ہے تو کتنی؟ 20. بہت سارے مسائل رمضان شریف کے آگے آئیں گے جو میری سمجھ میں عرض کروں گا. کوئی بندہ کہتے ہیں جو بندہ روزہ نہیں رکھتا تراویح پڑھے، اس کو روزے کا کیا فائدہ کہ تراویح نہیں پڑھنی. یاد رکھو روزہ الگ عبادت ہے. تراویح ایک بندہ بیمار ہے، روزہ رکھتا تراویح پڑھ سکتا ہے، وہ پڑھے. ایک بندے روزہ رکھا تراویح نہیں پڑھی، تراویح نہ پڑھنے کا گناہ ہوگا، روزے کا ثواب ہوگا. تراویح اور روزہ لازم و ملزوم نہیں ہے. یہ سمجھیں کہ ایک مہینے کی عبادت ہے. تراویح الگ عبادت، روزہ الگ عبادت. لہذا میری یہ آواز جہاں تک پہنچے، اپنے حافظ اور قاری صاحب کو منت فرمائیں، ان کو ترلا کریں، ان کی تھوڑی سی خدمت فرمائیں، کیونکہ دین والوں کی خدمت کرنے سے ان کا حوصلہ بڑھتا ہے. وہ دین میں پختگی اختیار کریں گے. بلکہ اگر آپ ناراض نہ ہوں، آپ کے مالی وسائل ہیں، تو اپنے اندر گھر میں پڑے ہوئے کئی جوڑے ہوتے ہیں، ملے ہوتے ہیں، دکان پہ بھی لے آئیں تو ممکن ہے مل جائے. لاک ڈاؤن والے نرمی دے. وگرنہ گھر سے کوئی اچھی سی چادر، کوئی اچھا سا رومال، کوئی اچھا سا جوڑا. اگر دکانیں بند ہیں تو آپ یہی ہے نا، 2000 روپیہ ہم جیسے لوگوں کا آ ہی جاتا ہے جوڑا. 2000 روپے لفافے میں ڈالیں، 1000 ہی ڈالیں، 500 ڈالیں، 200 بھی بڑا ہے. اگر میرے جیسا کوئی بندہ ہے تو اس کے لیے تھوڑے پیسے بھی کافی. 100 روپے بھی دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا، اصول ہوتا ہے. اس طرح دل خوش ہو جاتا ہے. کہنا ہے میں آپ کی بستی کا، آپ کے محلے کا ایک ادنا سا مسلمان، حضور کا غلام ہوں. تو رمضان شریف ہے، یہ تھوڑی سی خدمت ہے. آپ کو دودھ وغیرہ بادام وغیرہ لے لینا. تو میری ایک ریکویسٹ ہے، قرآن شریف آپ ذرا آرام سے پڑھیں، چاہے تھوڑا پڑھے. یہ دگڑ مگڑ نہ کریں. قرآن شریف میں اس کو غلط ملت نہ پڑھیں. قرآن صحیح پڑھیں. قرآن کتاب اللہ ہے. تو کہیں جی بھائی جان جب سوا سپارہ پڑھنا ہے تو اگر تیز نہیں پڑھوں گا تو پھر لوگ بھاگ جائیں گے، کل نہیں آئیں گے. میں کہنا آپ سوا سپارہ بالکل آرام سے پڑھیں، کوئی نہیں مسئلہ. جس نے جانا وہ چلے جائے گا. ان کو ریکویسٹ کریں اور وہ کہیں جی کو آپ سب کمیٹی والے مجھے کہیں. پھر یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ انتظامیہ مسجد میں ہیں ان 2-4 کو اکٹھا کر کے کہیں یار قرآن تو سننا ہے ثواب کے لیے. یہ کوئی لمٹ تو نہیں پوری کرنی کہ ضرور سوا سپارہ پورا کرنا ہے. چاہے تھوڑا سن لیں، ثواب تب ہوگا جب اس کو ٹھہر ٹھہر کے آرام سے پڑھیں. یعنی میں اس کی جو حضور شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ ہمیں ایک اس کی رفتار بتائی ہے، اس کو حضر کہتے ہیں. میں پڑھتا ہوں تھوڑا سا. ایک تو ہے نا تلاوت کی صورت میں لمکا لمکا کے ذرا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا. ایک ہے حضر. حضر یہ ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. اللہ اکبر. یعنی تھوڑا تھوڑا پڑھیں قرآن شریف. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن شریف کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. یہ ضرور اس کا اہتمام کریں. اگر کہیں کو بہت تیز پڑھتا ہے تو پلیز اس کو انتظامیہ کے 2-4 بندے، چونکہ اس
آپ کے امام صاحب کے لیے مشکل نہ بنے. کوئی کہے جی جلدی کرو، کوئی کہو جی آہستہ پڑھو، اس کے لیے مشکل نہیں بنانی. آپ خود انتظامیہ کے دوستوں سے مشورہ کریں، یار یہ ثواب کا موسم ہے، ویسے ہر موسم میں ثواب ہوتا ہے، رمضان شریف میں ذرا زیادہ اس کو نیکیوں کا موسم بہار کہتے ہیں. آؤ ہم مل کے اپنے قاری صاحب کی بلا سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ قرآن شریف ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں. میں نے اس کی ترتیب آپ کو بتائی. آپ نیکی کرنا چاہیں اللہ آپ کو مت دے گا، رستہ دے گا. 30 سپارے ہیں نا، آپ 27 کو محفل، آج اس بار تو محفل میں شاید نہ ہو، 27 کو اپنی چھوٹا سا ختم شریف دلا لیں، کوئی عرض نہیں. قرآن شریف کو اور 2 دن دیں، 29 کو ختم کریں. 29 بھی تا کی رات ہے. 27 کی محفل ضرور کریں، 27 کو ذکر کریں، نماز تسبیح پڑھیں اگر حالات بہتر ہوں تو آپ 29 کو 2 دن اور دے دیں اس کو. جناب قاری صاحب 30 سپارے. اب نماز تراویح میں آدھا آدھا رکوع پڑھیں ایک رکعت میں. بڑا رکوع ہے تو اس کو 3 رکعتوں میں 3 اسے کر لیں، اس سے بھی بڑا ہے تو 4 رکعتوں میں ایک رکوع پڑھیں. بالکل تھوڑا پڑھیں. آدھا سپارہ نماز تراویح میں پڑھیں. اس طرح یہ 29 تراویحوں میں 14 سپارے ہو جائیں گے. 14 دون 28، 14.5. 14.5 اس طرح ہو گئے، پیچھے رہیں گے 15.5 سپارے. آخری دنوں میں شبینے ہوتے ہیں، انہیں کہہ رہے ہیں قاری صاحب محترم، آخری دنوں کی تاک راتوں میں ہمارے اندر جو جوان ہے نا، جو صحت مند، جو ان کا شوق زیادہ ہے، وہ آپ سے شبینے میں بقیہ سپارے سن لیں گے. آپ دوسرے 15.5 سپارے اس طرح کر لینا، اور ہمیں تراویح میں آدھا آدھا سپارہ ذرا ٹھہرا کے ذرا سونا کر کے. سيقول السفهاء من الناس ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ٹھیک ہے. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. اللہ اکبر. سمجھ آ رہی بات؟ یہ کوشش فرمائیں قرآن شریف 14.5 سپارے 29 دنوں میں آپ نماز تراویح پر آدھا سپارہ، بقیہ 15.5 سپارے. اگر حافظ صاحب قاری صاحب کو بندلی یاد ہے تو بالکل مشکل نہیں، اپنا شوق پورا کریں. اسی رمضان میں اسی مسجد میں قرآن شریف پورا کریں. ان کو اگر وہ اعلان فرمائیں کہ مجھے بھائی میں نے قرآن شریف پورا کرنا ہے، تاک راتوں میں آپ کو میں یہ جو بقیہ 15.5 سپارے سنایا کروں گا، آپ شبینے کے طور پہ آ جایا کروں. ان کے کہیں بشک بیٹھ کے سننا چاہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اس طرح ان کا قرآن شریف بھی پورا ہوگا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز تراویح میں قرآن شریف کو احتیاط سے، بلکہ ہر جگہ قرآن کتاب اللہ ہے، احتیاط سے پڑھا جائے. یا اللہ کریم خیر و برکت فرما. میں نے جو محنت کی ہے اس کو قبول فرما، ہمارے لیے پوری انسانیت کے لیے اس کو نفع بخش بنا دے. میں نے احتیاط کے لیے عرض کیا ہے. دوسرا عرض کیا تراویح 20 ہیں، 20 8 تراویح نہیں، 8 کچھ اور ہی ہے، وہ آپ کو نفل کہہ سکتے ہیں. اگر تراویح ہے تو 20. اگر کوئی مولانا صاحب کہتے ہیں گھر میں پڑھو تو 100% یہ بات درست ہے. زید نہ کریں. حالات کے مطابق احتیاط کرنا میرے رسول پاک کی سنت ہے. آپ گھر میں پڑھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں. موجودہ حالات کے مطابق اپنے گھروں کو چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنا لو، وہاں آپ کی وجہ سے آپ کے بچے، گھر کے لوگ بھی نماز تراویح پڑھیں گے. زید نہ کریں. مگر قرآن شریف اگر آپ مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو قاری صاحب سے ریکویسٹ کریں، انتظامی لوگ بھی قرآن شریف تھوڑا پڑھیں، مگر سونا کر کے پڑھیں، تاکہ آپ کو ایک آیت بھی پڑھیں آپ کو اس کی سمجھ آئے. میں نے اس پر محنت کی ہے، اللہ قبول فرمائے. اور آپ اس میری ریکویسٹ کو سوچنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا. میں نے آپ کو رمضان شریف کی پیشگی مبارک پیش کرتا ہوں. کلاس میں اس وقت جتنے حضرات تشریف فرمائے ان سب کی طرف سے بھی، جہاں تک یہ سبق جائے، دنیا کے کونے کونے تک جائے گا انشاءاللہ، وہاں تک رمضان شریف کی پیشگی مبارک ہو. جزاکم اللہ فی الدارین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. فی امان اللہ.